بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13ویں فصل۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ شفاعت دین میں موجود ہے، لیکن اس معنی میں نہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ شفاعت کو قیامت سے پہلے دون اللہ سے لیتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو انبیاء اور ائمہ سے منسلک ہیں، اور یہاں تک کہ جو ان میں سے مر چکے ہیں، جبکہ وہ شفاعت بیان کی گئی ہے وہ قیامت کے دن کی ہوگی، اور فقط اللہ کی اجازت سے۔ وہ بھی کچھ خاص چیزوں میں ہوگی، نہ وہ دنیا میں ہوگی اور نہ ہی لوگوں کی طلب سے ہوگی۔ اس کا ارشاد گرامی ہے، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ سورہ البقرہ آیت 254-255۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر وہی ظالم ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے سب کا تھامنے والا، نہ اس کی اونگ دبا سکتی ہے نہ نیند آسمانوں اور زمین میں، جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ ایسا کون ہے جو اس کی اجازت کے سوا اس کے ہاں سفارش کر سکے؟ مخلوقات کے تمام حاضر اور غائب حالات کو جانتا ہے، اور وہ سب اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا کہ وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے، اور اس کو ان دونوں کی حفاظت کچھ گرا نہیں گزرتی، اور وہی سب سے برتر عظمت والا ہے۔ اس بنائی کی تصویر میں توجہ کیجیے۔ قیامت کے دن جو صحیح شفاعت ہوگی وہ صرف اللہ کی اجازت سے ہوگی، جبکہ ہم نے اگر دنیا میں نیک لوگوں سے شفاعت مانگی تو وہ شرک ہوگا۔ لوگوں نے آج اس قاعدے کو الٹ دیا ہے۔ صحیح عقیدہ کے لیے غور و فکر کرنے کے بجائے جو قرآن میں آیا ہے اس کو اللہ کے سوا شفیع بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ حساب کتاب اور آخرت میں صحیح ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن نے لوگوں کو اللہ کے قریب ہونے کا حکم دیا ہے کہ وہ عمل کریں جو ہر قسم کا وسیلہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اور شرک نہ کریں، اور اعمال کے وسائل جیسے نماز، روزہ، جہاد اور قرآن پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے قریب کرنے والی ہیں۔ صحیح شفاعت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی شفیع کو خود منتخب کریں گے۔ رد کی گئی شفاعت جو قرآن میں بیان ہوئی، اللہ کے ساتھ شرک۔ لیکن لوگوں نے اسی دنیا میں پہلے سے ہی شفیع کو منتخب کر لیا۔ اس کا ارشاد گرامی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ سورہ المائدہ آیت 35۔
اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس مذکورہ آیت میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کی شریعت کو اپنے آپ پر لازم کرو اور اس کے احکام کو لاگو کرو اور اس چیز کو وسیلہ بناؤ جو اللہ کی رضا کا سبب ہے، اور وہ نیک کام اور وسیلہ التقرب الی اللہ اور جہاد میں دین کا کلمہ بلند کرنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور جنت حاصل کر لو۔ اگر تم لوگوں کو اللہ کے علاوہ شفیع بناؤ گے اللہ کی قرب کی نیت سے تو یہ اس کا الٹ ہے اور یہ اللہ سے دور کرتا ہے۔ اس چیز کی وضاحت اس آیت میں آئی ہے۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ سورہ الاسراء آیت 56-57۔ کہہ دو انہیں پکارو جنہیں تم اس کے سوا سمجھتے ہو، وہ نہ تمہاری تکلیف دور کر سکیں گے اور نہ اسے بدلیں گے۔ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں جو ان میں سے زیادہ مقرب ہیں، وہ بھی اپنے رب کی طرف نیکیوں کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں اور اس کی مہربانی کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ دوسرا مسئلہ غیر اللہ کی شفاعت کے بارے میں ہے۔ ممکن ہے آپ ان لوگوں سے ملے ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ غیر اللہ کی شفاعت قبول نہیں کرتا ہے، لیکن ہم لوگ تو ائمہ اور انبیاء سے شفاعت مانگتے ہیں۔ اس چیز میں دو قول ہیں، ایک اللہ کا قول اور دوسرا ان کا قول جو کہتے ہیں کہ ہم انبیاء اور ائمہ کو شفیع مانتے ہیں۔ تو آپ ان دو صورتوں میں سے ایک کو اختیار کرتے ہوئے اس آیت میں غور فرمائیے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ سورہ یونس آیت 106، 107، 108۔ اور اللہ کے سوا ایسی چیز کو نہ پکار جو نہ تیرا بھلا کرے اور نہ برا، پھر اگر تو نے ایسا کیا تو بے شک ظالموں میں سے ہو جائے گا، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے ہٹانے والا کوئی نہیں، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو پھیرنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دو اے لوگو تمہیں تمہارے رب سے حق پہنچ چکا ہے، پس جو کوئی راہ میں آئے سو وہ اپنے بھلے کے لیے راہ پاتا ہے، اور جو گمراہ رہے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔
وہ لوگ جو غیر اللہ سے شفاعت مانگتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ شفاعت اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ اللہ نے اس کے دو طریقے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، صحیح راہ توحید اور غلط راہ شرک ہے، اور ان دونوں کا انجام بھی بیان فرمایا، توحید والوں کے لیے جنت اور شرک والوں کے لیے جہنم۔ تو پھر ہر انسان کو ان میں سے ایک راہ اختیار کر لینی چاہیے، وہ خود ہی اپنی ذات کا مسئول ہوگا، اور اللہ کسی کو بھی مجبور نہیں کرتا شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آنے کے لیے، بلکہ اللہ نے ہر انسان کو خود مختار پیدا کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے انس و جنس کو دو طریقے دکھائے ہیں، جن کو چاہے وہ اختیار کرے، توحید کو یا شرک کو، اگرچہ وہ غلط راہ ہی کیوں نہ اختیار کرے تو وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ اس آیت میں غور کریں۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ سورہ الاسراء آیت 18، 19، 20۔ جو کوئی دنیا چاہتا ہے تو ہم اسے سرے 10 دنیا میں سے جس قدر چاہتے ہیں دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے مناسب کوشش بھی کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو ایسے لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی۔ ہم ہر فریق کو نوازتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اور تیرے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں۔ اگر ایک انسان یہ ایمان رکھتا ہو کہ ایک لکڑی کا ٹکڑا اس کی شفاعت کرے گا، یا کوئی فرشتہ یا انسان ایک دوسرے کے لیے، یہ جانتے ہوئے کہ شفاعت حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ ان کو گناہوں میں غرق کرے، کیا یہ اللہ کی سنت یا استدراج ہے؟ وہی ہے جو توفیق دیتا ہے توحید پرستوں، مشرکین اور کفار کو اس رستے میں جس کو وہ اپنی ذات کے لیے اختیار کریں، تاکہ وہ ان کے نتیجے کو دیکھے کہ کوئی گھاٹے میں جانے والا ہے۔ اس آیت میں توجہ کریں۔ اللہ یستہزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمہون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ سورہ البقرہ آیت 15، 16، 17، 18۔ اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنی گمراہی میں حیران رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، سو ان کی تجارت نے ان کو نفع نہ دیا اور ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی،
پھر جب آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی بجھا دی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ اس آیت کا شان نزول منافقین کے بارے میں ہے، لیکن یہ مشرکین اور کافرین پر بھی سچی آئی ہے۔ کیا یہ معقول ہے کہ مصائب اور تکلیفیں اللہ کی طرف سے ہوں اور شفاعت اور علاج مخلوق کی طرف سے ہو، جیسے آئمہ اور طبیب ہیں؟ کیا جب کوئی بیمار ہوتا ہے یا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور شفاعت اور مصیبتوں سے بچاؤ اور چھٹکارا دون اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے؟ ہرگز علاج اور تکلیف اللہ کی طرف سے ہیں، اور ہم پر لازم ہے کہ ہر بات میں اللہ پر توکل کریں۔ جیسا کہ ملک کا دینا، پیدا کرنا اور مخلوقات کو رزق دینا اس کے قبضے میں ہے، اور بیماری اور شفا بھی اس کے اختیار میں ہے۔ اس کا ارشاد گرامی ہے، ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ اور جسے اللہ راہ پر لے آئے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ غالب بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دو بھلا دیکھو تو صحیح، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے تو کیا وہ اس کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو مجھے اللہ کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ مریضوں کو شفا دیتے تھے، تو ہم بھی یہ طاقت رکھتے ہیں کہ ہم مردوں سے شفاعت مانگیں، لیکن یہ نقطہ بھول گئے کہ عیسیٰ یہ کام کرتے تھے جب وہ زندہ تھے۔ دوسری بات، ان کا شفا دینا ایک معجزہ تھا۔ کیا آج بھی عیسیٰ ہمیں یہ معجزہ دکھا سکتے ہیں اور کسی مریض کو شفا دے سکتے ہیں؟ اور انبیاء کے معجزات میں اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ معجزات اللہ کے حکم سے دکھائے، وہ صرف ان کی حیات میں تھے۔ مثال کے طور پر عیسیٰ کا شفا دینا، یوسف کی قمیض میں شفا کی تاثیر کا آنا، سب کے سب معجزات اللہ کے حکم سے ان کی زندگی میں تھے۔ یہ سارے مفہوم نئے نہیں تھے اور اس کا معنی قرآن کے نزول کے وقت موجود تھا، لیکن بہت افسوس ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور تقلید کا پٹا گلے میں ڈال دیا اور کہنے لگے کہ یہ مفاہیم کہاں سے آ گئے؟ کیا کوئی نیا دین آ گیا ہے؟ آج تک یہ مفاہیم کسی نے نہیں کہے۔ علماء شریعہ اب تک کیا کرتے رہے؟ ایک لمحے کا غور و فکر کرنا 1000 سال کی نیکی سے بہتر ہے۔ منتخب آیت، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔
سورہ توبہ آیت 34۔ اے ایمان والو، بہت سے عالم اور فقیر لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔